وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تمہیں وہی مارے گا پھر زندہ کرے گا بھلا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ پاک ہے اس کی شان ان کے شرک سے بہت بلند ہے خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں کہہ دیجئے کہ لوگوں تم اللہ کی زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ان کا انجام کیسا ہوا ہے ان لوگوں میں زیادہ تر شرک کرنے والے ہی تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بزرگان محترم برادران عزیز 21ویں پارے میں سورہ روم کی آیت نمبر 40 سے 42 تک 3 آیات اس پر تلاوت کی ہیں گزشتہ گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ شرک کی حقیقت کیا ہے ہمارے مسلمانوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو شرک سے نفرت تو کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ظاہر بات ہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو ہر وقت اندیشہ رہتا ہے کہ خود اس بیماری میں وہ انسان مبتلا ہے اور واقعہ ایسا ہی ہے اس دور کے مسلمان لاکھوں میں سے کوئی ایک اللہ کا بندہ خوش نصیبی سے بچ جائے شرکیہ عقائد یا شرکیہ اعمال سے تو بڑی خوش بختی کی بات ہوگی، ورنہ اکثریت کا معاملہ ایسا ہے۔ سورہ یوسف کی اس
آیا کریمہ کے مطابق ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بڑی تعداد میں لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اور یہ وہی چیز ہے کہ شرک کو نہ سمجھنے کی بنا پر شرک میں مبتلا رہتے ہیں، ورنہ کسی مسلمان سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ شرک کی حقیقت کو سمجھ کر پھر وہ اس کے اندر مبتلا رہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے۔ ایسا بہت تقریباً محال ہے۔ ضدی انسان اور ہر درم لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں اور ان کا اعتبار بھی کوئی نہیں۔ اعتبار ہمیشہ اکثریت کا ہوتا ہے۔ اکثریت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر ان کے اندر یہ خرابی موجود ہے تو نہ سمجھنے کی بنا پر ہے، ورنہ اکثریت ہر دھرم نہیں ہے، اکثریت مسلمانوں کی ضدی نہیں ہے۔ اگر صحیح شکل میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ان کے سامنے آ جائے، صحیح شکل میں، لیکن بہرحال وہ کتنی تعداد میں ہے کہ جن کے سامنے صحیح شکل میں خدا اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے۔ رونا یہی ہے اور دکھ یہی ہے ہمیں کہ ایک انسان یا دو انسان یا 10-20 انسان کہاں تک کام کریں گے، کس جگہ پہنچیں گے۔ ایک ذریعہ جو آسان ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق مساجد کی طرف رخ کرے اور وہیں سے کوئی آواز سن پائیں، لیکن وہ کتنی مسجدیں ہیں جہاں سے خدا کی توحید کی اور اللہ کے قرآن کی آواز اٹھتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اس امت پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے۔ بڑے بدبخت اور سیاہ نصیب لوگ اس امت پر مسلط ہیں، مذہبی پیشوا اور رہنما کی حیثیت سے۔ لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ دنیا کے معاملے میں اس قدر ہوشیار ہیں کہ ہر چیز کو جب تک پوری طرح خود نہ سمجھ پائیں کسی دوسرے کی بات کو قبول نہیں کرتے اس معاملے میں، لیکن دین کا معاملہ انہوں نے اس قدر بیکار بنا رکھا ہے کہ بس اپنا دین اور ایمان اور اپنا عقیدہ اور اپنی عاقبت و آخرت جو ہے ہر جاہل کے حوالے کر رکھی ہوتی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شرک کی حقیقت کا سمجھنا از حد ضروری ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں شرک سے بچ جاؤں، اس کے لیے اس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پچھلی گفتگو بھی اگر ذہن میں موجود ہو تو کچھ باتیں اس کی بھی ذہن میں تازہ فرما لیجیے، تو آج کی گفتگو بھی اس کے ساتھ مل کر انشاءاللہ العزیز بڑی حد تک اس چیز کی حقیقت کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آسان اور مختصر الفاظ میں کہ شرک کا معنی ہے حصہ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے یا شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو حصہ دار بنا دیا گیا، اور حصہ دار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے حقوق میں یا اختیارات میں حصہ دار بنا لیا۔ اب ذات کا مطلب کیا ہے؟ ذات سے مراد اللہ پاک کا وہ وجود ہے جو ابد الاباد سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوگا، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ اپنی ذات میں وہ واجب الوجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کا وجود ایسا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، دوسرا کوئی واجب الوجود کہلانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیشہ سے نہ کوئی ہے اور نہ ہمیشہ کے لیے کوئی ہوگا۔ واجب الوجود ذات اللہ ہی کی ہے، اور تمام صفات کمالیہ اسی کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اس کے سوا کسی میں نہیں۔
تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں واجب الوجود سمجھ کر تمام صفات کمالیہ کا مالک سمجھ کر مد مقابل کھڑا کر دیا جائے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج تک جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج کی اس گھڑی تک دنیا میں کوئی فرد یا کوئی جماعت ایسی نہیں گزری کہ جس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہو. اس بات کو بھی اسی طرح سے نشین فرمانا. فرضی نفس الامری فرض تو کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ مشرک ہے، لیکن اس دنیا میں ایسا فرد کوئی پایا نہیں گیا. اللہ کی ذات میں کسی نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ابو جہل وہ بھی خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی نے کسی کے بارے میں یہ تصور قائم کیا ہو کہ خدا کے مقابلے میں یہ خدا ہے، اللہ کے مقابلے میں یہ کوئی ہستی ہے. ایسا دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا. اور میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں اس کی تائید و تصدیق عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر اور مفکر اور عبقری اسلام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عظیم النظیر تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اعلم انه ليس في العالم احد يثبت لله شريكا يساويه في الوجود والعلم والقدرة هذا مما لم يوجد الى الان واما اتخاذ معبود سوى الله ففي الذاهبين الى ذلك كثرة. یہ حقیقت جان لو ليس في العالم احد، ساری دنیا میں ایک فرد بھی ایسا نہیں یثبت للہ شریکا یساویہ فی الوجود کہ اللہ کا کسی شخص کو ایسا شریک ماننے والا ہو جو خدا کے وجود میں مساوی مانے. ایک فرد بھی دنیا میں نہیں پایا گیا. یساویہ فی الوجود والعلم والقدرہ کہ اللہ کے وجود میں، اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت میں کسی کو بالکل برابر سرابر ماننے والا ہو. آج تک دنیا میں ایسا ایک فرد بھی نہیں پیدا ہوا. ھذا مما لم یوجد الی الان، ایسی کوئی مثال نہیں پائی گئی. واما اتخاذ معبود سوی اللہ، لیکن اللہ کے مقابلے میں معبود بنانے والے اللہ سے کم تر درجے میں ففی الذاہبین الی ذلک کثرہ، سیکنڈ درجے میں، لوئر کلاس درجے میں دنیا میں شریک اور حاجت روا اور مشکل کشا بنانے والوں کی تعداد بے شمار اور لا تعداد. اللہ کے مقابلے میں اللہ کی ذات کے اندر کسی نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ہاں آئندہ کسی زمانے میں کوئی پیدا ہو جائے گا تو اس کا بھی حکم وہی ہوگا، لیکن ہوا نہیں اب تک. لیکن دوسرے درجے کے مشرک دنیا میں بے شمار گزرے ہیں، پہلے بھی اور آج بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ جیسا کہ میں نے شروع میں 4 باتیں عرض کی تھی کہ شرک کی جو ممکن شکلیں ہیں وہ 4 ہیں. یا تو کوئی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والا ہو، یہ بات تو ختم ہو گئی، ذات میں شریک ٹھہرانے والا ہے ہی کوئی نہیں. باقی 3 باتیں رہ گئیں. اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانے والا، اللہ کے اختیارات میں شریک ٹھہرانے والا اور اس کے حقوق میں شریک ٹھہرانے والا. یہ تینوں باتیں دنیا میں پائی گئی ہیں، پہلے بھی تھیں اور آج بھی ہیں. صفات میں شریک ماننے والے، اختیارات میں شریک ماننے والے اور حقوق میں شریک ماننے والے. یہ میں نے آسان لفظوں میں عوامی اور ذہنی سطح کے مطابق الفاظ سے تعبیر کی، ورنہ علماء تو اس کو یوں لکھتے ہیں کہ شرک فی الصفات، شرک فی العبادات اور شرک فی التصرف. لیکن نہ آپ تصرف کا مطلب سمجھیں الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو مطالعے کا خاص ذوق ہوتا ہے. میں نے بات تو سب کی ذہن کی سطح کے مطابق کرنی ہے. صرف پڑھ لکھے حضرات جو ہیں ان کو سامنے نہیں رکھنا، جو نہیں پڑھے ہوئے ان کو بھی سمجھانا ہے. کوشش یہی ہے. اس واسطے میں نے وہ الفاظ اختیار کیے ہیں کہ جو ان میں جامعیت ہے اور اس کی تشریح و تفصیلی میرے ذمہ ہے. صفات کیا ہے رب العالمین کی؟ پچھلے جمعے میں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ 99 اسماء حسنہ جتنے آپ یاد کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ان کو یاد کر لیا اور پڑھتا رہا دخل الجنہ، جنت میں جائے گا. اللہ کے وہ 99 نام، وہ سب صفات. اللہ یہ صفت نہیں، یہ نام ہے. باقی الرحمن، الرحیم، الکریم، جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں سب صفات ہیں.
اور ہر ایک کے اندر اللہ کی صفت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ 99 اسماء حسنہ جتنے بھی ہیں، ان کے اندر جتنی صفات بھی پائی جاتی ہیں، جتنے بھی صفات کی طرف اشارہ ہے، ان کا لب لباب نکالیں تو صرف 2 لفظوں میں نکلے گا، نچوڑ کر نکالیں۔ اب 99 نام آپ کے سامنے ذکر کر کے ان ہر ایک کی تشریح کروں، اس کے لیے تو 99 دن چاہیے، وہ بھی مختصر انداز سے۔ اس واسطے بہتر یہ ہے کہ اس کا حاصل نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ جتنی بھی رب العالمین کی صفات ہیں، ان سب کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں بنتا ہے، نچوڑ، حاصل، لب لباب، صرف 2 لفظوں میں۔ وہ یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا وہی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں عالم الغیب، غیب دان، سب کچھ جاننے والا، ایک بات۔ اور دوسری بات جو ان تمام کا لب لباب اور نچوڑ کے طور پر نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اختیارات کا مالک وہی ہے، مختار کل وہی ہے، اختیار کلی اسی کے پاس ہے، قدرت کاملہ اسی کے پاس ہے۔ اب آپ حضرات کو 2 لفظوں میں خلاصہ مل گیا کمالات الہیہ کا، کہ جتنی چیزیں بھی آپ کہیں سے تلاش کریں گے وہ انہی کے ذیل میں آ کر جمع ہو جائیں گے، اور انہی 2 کو قرآن کریم جا بجا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی قومیں بدنصیبی کی ماری ہوئی، شرک میں مبتلا ہوئی، انہوں نے جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا، کسی آسمان والے کو یا زمین والے کو، کسی فرشتے کو یا جن کو، کسی نبی کو یا ولی کو، جس کو بھی اللہ کا حصہ دار اور شریک ٹھہرایا، اس کے اندر یہ 2 باتیں مان کر انہوں نے حصہ دار بنایا، یہ 2 خوبیاں تسلیم کر کے، یعنی دوسرے لفظ میں یوں سمجھیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، لہذا یہ ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھی کہ یہ دور اور نزدیک سے ہر چیز کو جانتے ہیں، لہذا یہ ہماری محبتوں کے اور ہماری عقیدتوں کے مرکز ہیں، اور ہم انہیں پکاریں گے اور انہیں مشکل کشا سمجھیں گے، اس لیے کہ دور سے اور نزدیک سے ہمارے حالات کو جانتے ہیں، اور جس طرح جانتے ہیں اس طرح ہماری پکار کو سنتے بھی ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ حضرات اس بات کو سمجھیے کہ اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے، ذمہ داری سب پر ہے اس کام کی، اپنے گھر والوں کی بھی اور اپنے محلے داروں کی بھی اور ہر مسلمان کی، لیکن بات کو سمجھے بغیر سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو دنیا میں جتنے مشرک گزرے، انہوں نے جس کو خدا کا شریک ٹھہرایا، اس کے اندر یہ 2 کمال مان کر شریک ٹھہرایا، جو کہ دراصل خدا کی ذات میں پائے جاتے تھے، جو در حقیقت اللہ کے کمالات تھے، لیکن مشرکوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا کسی دوسرے سبب سے وہی کھینچ کر وہ کمالات مخلوق کے اندر تسلیم کر لیے۔ ایک کمال ہے علم کا، علم کلی خدا کے پاس ہے، سب کچھ جاننا دور اور نزدیک سے سب اللہ ہی کی صفت ہے، لیکن مشرکوں نے یہ خوبیاں اللہ کی مخلوق میں مان لی، دور سے بھی جانتے ہیں اور نزدیک سے بھی جانتے ہیں، قبر کے اندر سے بھی باہر کے حالات کو جانتے ہیں، اور سینکڑوں میل دور بیٹھے ہیں وہاں سے بھی جانتے ہیں، بغداد میں ہے تو جانتا ہے، سرحد میں ہے تو جانتا ہے، اور اجمیر میں ہے تو جانتا ہے، جہاں بھی ہے جانتا ہے، زندہ ہے یا فوت ہو چکا، ہمارے حالات اس کو پتا ہے۔ جب جانتا ہے تو ہم اگر یہاں بیٹھ کر بولیں گے تو ہماری پکار کو بھی سن لے گا، یہ ہے مشرکانہ ذہن۔ پھر جب یہ تصور آیا تو پھر سمجھتے ہیں کہ جب ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے حالات کو جانتے بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ جس کے اندر اس قسم کی خوبی پائی جائے گی اس کو کنٹرول بھی تو پورا حاصل ہوگا، وہ ہمارے نفع اور نقصان پر بھی قدرت رکھتے ہیں، ہمیں چاہیں تو فائدہ دے سکتے ہیں اور چاہیں تو نقصان میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم نے وہ تعظیمی افعال جو خدا پاک کے لیے کرنے چاہیے تھے وہ یہاں بھی ہم کریں گے۔ مثال کے طور پر سجدہ اللہ کا حق تھا، وہ مخلوق کو سجدہ کرتے ہیں، قریب کوئی در نظر آ گیا تو وہاں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، کوئی گھر نظر آ گیا تو اس کے ارد گرد طواف شروع ہو جائے گا،
اس کی نظر و نیاز اور چڑھاوے شروع ہو جائیں گے. چنانچہ جیسا کہ نیازوں کا سلسلہ آپ سب حضرات جانتے ہیں. اب آج نئی بات میں نے نہیں چھیڑی کہ اس واسطے میں بسم اللہ اس کی الف با سے کروں. مجھے 14 برس ہو چکے ہیں اس مسئلے کو دہراتے ہوئے. میں نے اپنی شعوری حالت کے اندر جب ضرورت محسوس کی اس میں کوتاہی نہیں برتی. اس واسطے اذا تقرر عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جو چیز بار بار کہی جائے وہ ذہن میں راسخ ہو جایا کرتی ہے. جس آواز کو آپ بار بار سنیں گے وہ آواز آپ کو یاد ہو جائے گی. عجیب بات ہے کہ گلی محلے کے اندر ریڈیو کی آواز سے گانا آتا ہے تو بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. میں گھنٹہ بیٹھ کر 14 برس سے گھنٹوں جو ہے ایک بات کو بار بار دہرا رہا ہوں تو کیوں نہیں بیٹھے گی. تو بنیادی طور پر یہ عقیدہ قائم کیا کہ وہ عالم الغیب بھی ہیں اور سمیع بھی ہیں, سب کچھ سنتے ہیں. اس عقیدے کی بنا پر پھر ان کے لیے وہ تعظیمی کام شروع کر دیے جو اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے. ان کو پکارنا شروع کیا اپنی حاجات مشکلات میں. کیوں پکارنا؟ اس لیے کہ وہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں. کیوں پکارنا شروع کیا؟ اس لیے کہ وہ کر سکتے ہیں. ہم پر انہیں کلی کنٹرول حاصل ہے, اختیار کے مالک ہیں, نفع کے بھی اور نقصان کے بھی. چنانچہ پھر اسی عقیدے پر مبنی ان کی تعظیم کے لیے وہ افعال شروع کر دیے کہ ان کے نام کی نظریں بھی ہیں, نیازیں بھی ہیں, چڑھاوے بھی ہیں, شکرانے بھی ہیں, 11ویں بھی ہے, 12ویں بھی ہے, اور سب کچھ ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ ادا نہ کی, یہ نیاز نہ دی, یہ دیگ نہ پکا کر وہاں پہنچایا, اور ہر 11ویں تاریخ کو دودھ نہ پہنچایا اور کھیر نہ پہنچائی, اور فلاں اور اس کی تاریخ کو وہاں حاضری نہ دی, ہم خود بھی بیمار ہوں گے, اولاد بھی, اور ہمارا مال بھی نقصان میں مبتلا ہوگا, اور ہمارا کاروبار بھی. یہ ہے مشرکانہ ذہن جو ہر دور کے اندر اس قسم کے نظریات رکھنے والے لوگوں کے اندر پایا گیا. چاہے وہ آج کی دنیا کا کوئی انسان ہے جس کا نام مسلمانوں والا ہے, چاہے آج سے 1400 برس پہلے کا کوئی آدمی تھا جس کا نام مسلمانوں والا نہیں تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا نام ہے, وہاں مسلمانوں والا نام نہیں رکھتے تھے. اور فرق اتنا ہے کہ وہاں ہندوستان کے اندر کسی کے نام کے ساتھ رام ہے اور کسی کے ساتھ لال ہے, لیکن کام نظریہ اس کا بھی وہی ہے. اور یہاں مسلمان نام رکھنے والے کا نظریہ یہ ہے. نظریے میں اور کام میں فرق کوئی نہیں, صرف ظاہری طور پر یہ ہے کہ یہ خاندانی مسلمان چلا آ رہا ہے, وہ خاندانی مشرک چلا آ رہا ہے. لیکن جب بھی کوئی انسان کام کرے, کسی مولوی کا بیٹا غنڈہ گردی کام کرے تو اس کو مولوی کوئی نہیں کہے, گنڈا ہی کہیں گے. کسی پیر کا بیٹا بدماشی کا کام کرے گا وہ بدماش ہی ہوگا, اور کسی بدماش کا بیٹا بدماشی کرے گا وہ بھی بدماش ہوگا. نام مسلمان کا رکھ کر شرک کرے گا یہ بھی خدا کے کاغذوں میں مشرک ہے, اور نام ہندو کا رکھ کر مشرکانہ کام کرے گا وہ بھی خدا کے کاغذوں میں مشرک ہے. ہیں سب خدا کی مخلوق. مشرک کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور مسلمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اور اللہ کی بارگاہ میں رحم و کرم کا جو معاملہ ایک مومن انسان کے ساتھ ہے وہی مشرک انسان کے ساتھ ہے. کیوں ہے تو خدا کی مخلوق. نہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا بیٹا شرک کرے, نہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو کا بیٹا شرک کرے. بارگاہ خداوندی میں تو منشا یہی ہے کہ ہر ایک وفادار اور تابعدار بن جائے, صرف اللہ ہی کا پجاری بن جائے. تو یہاں ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ ہم صرف ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں جی, وہ تو کلمہ نہیں پڑھتے لہذا ہم مسلمان ہیں, مشرک ہیں. شیطان کہتے شاباش شاباش, میرا مدعا حاصل ہو گیا, شاباش, میرا مقصد پورا ہو گیا, یہی تو میں چاہتا تھا. تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کلمہ نہیں پڑھتے, لہذا تم پکے مومن ہو, چاہے جتنے میں شرک کرو تمہارے ایمان میں کوئی فرق بھی نہیں. وہ کلمہ نہیں پڑھتے لہذا مشرک ہیں. مگر کبھی ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ کلمہ پڑھنے کا کچھ تقاضا بھی تو ہوتا ہے. منہ سے جو بول کہے ہیں اس کی ایک حقیقت بھی ہے. منہ سے بول کہنے ہیں, حقیقت دل میں اتارنی پڑے گی, اور دل میں اتری ہوئی حقیقت کے مطابق کام کرنا پڑے گا. منہ سے بول کہنے پر اگر بیڑا پار ہوتا تو عبداللہ بن ابی مدینہ کے اندر جس کا نام بھی عبداللہ تھا اور بول ہر وقت کہتا تھا, اس کے بولوں کی شہادت قرآن کریم میں موجود ہے. میرے اور آپ کے کلمہ پڑھنے کی شہادت قرآن میں موجود نہیں, اس کے کلمہ پڑھنے کی شہادت قرآن میں موجود ہے. لیکن اس کے کلمہ پڑھنے کی شہادت قرآن نے دینے کے بعد کہہ دیا کہ وہ صرف منہ سے کلمہ پڑھتا تھا, اندر سے بے ایمان کافر تھا. ایسے منہ سے کلمہ پڑھنے کا خدا کے بارگاہ میں کوئی اعتبار نہیں جب تک کلمے کو مانے گا نہیں. کلمہ کیا ہے؟ کلمے کا مطالبہ یہ ہے, کلمے کے 2 جز ہیں, اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں میرے دوست اور بزرگوں, میری درخواست ہے. کلمے کے 2 جز ہیں, ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ.
اور خدا کی شان پہ قربان کہ کلمے کا جو انداز ہے، اس کی جو ترکیب، اس کی جو ترتیب دی گئی ہے، اس کی ابتدا جو ہے نفی پر رکھی ہے، شروع لا سے کیا، اس بات سے ابتدا نہیں کی کہ پہلے مثبت پہلو بیان کر دیے پھر بعد میں نفی کی جائے گی، شروع میں منفی پہلو بیان کر دیا، ابتدا جو ہے لا سے رکھی اور اس کے بعد مثبت پہلو رکھا گیا۔ مثلا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، پہلے تو کلیتاً ہر الہ کی نفی کر دی، کیونکہ الہ بھی نکرہ ہے، اور نکرہ تحت النفی علمی اصطلاح میں علماء جانتے ہیں اور مدارس دینیا کے طلباء جانتے ہیں کہ نفی کے نیچے، نفی کے مراد لا، اس کے نیچے نکرہ جب آ جائے تو اس کا تمام افراد کی نفی کر دی جاتی ہے، دنیا میں کوئی فرد بچتا نہیں، کہ لا الہ کہہ کر دنیا میں ہر قسم کے الہ کی نفی کر دی گئی، کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ نے آ کر ایک الہ کا اثبات کیا، الا اللہ، ہاں ایک جس کا نام اللہ ہے وہ الہ ہے، باقی کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب الہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں سوال یہ بھی آ گیا، مصیبت یہ ہے کہ عربی زبان سے واقفیت تو ہے نہیں، سنا سنایا کلمہ پڑا ہے، ماں سے سنا، باپ سے سنا، بھائی سے سنا، محلے دار سے سنا، الٹا پلٹا، بس چلو کام چل رہا ہے، نہ لا کا پتہ، نہ الہ کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، نہ محمد کا پتہ، نہ رسول کا، نہ اللہ کا پتہ، کہ یہ ترکیب جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نام سن لیا، محمد کا نام سن لیا، نہ اللہ کی ذات اس کی حقیقت کا پتہ ہے، نہ محمد اور اس کی حقیقت کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا مبلغ علم تو اتنا ہی ہے۔ الہ کا معنی یہ ہے، الہ اس ذات کو کہتے ہیں جو معبود کہلاتی ہے، آسان لفظوں میں، ترجمہ میں یہی آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، کوئی معبود نہیں، معبود نہیں یعنی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر سوال یہ آ گیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت کے لائق ہے۔ بات وہی وہیں پر جا پہنچی جہاں سے چھیڑی تھی۔ عبادت نام ہے حقوق الہیہ کا۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں جس کو کوئی شریک مانے گا وہ مشرک ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک ماننے والا ہے ہی کوئی نہیں، دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اب تین باتیں پیچھے رہ گئی، خدا کی صفات میں شریک ماننے والے ہیں، رہے ہیں، اور آئندہ کا حال خدا کو معلوم، اور اللہ کے حقوق میں شریک ماننے والے بھی ہیں اور رہے ہیں، اور اختیارات میں شریک ماننے والے بھی۔ صفات کا معاملہ جیسا میں نے بتایا، علم اللہ کی صفت ہے اور قدرت اللہ کی صفت ہے۔ دنیا میں شرک کرنے والے جس کو بھی خدا کا شریک ٹھہراتے رہے اس کو علم اور قدرت کا مالک سمجھ کر شریک ٹھہراتے رہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ وہ نفع نقصان پر بھی قدرت رکھتے ہیں اور دور و نزدیک سے سب چیز جانتے ہیں۔ ہر چیز کا جاننا علم ہو گیا، نفع نقصان پر قدرت رکھنا یہ قدرت ہو گئی۔ قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے اور دونوں چیزیں ذات باری کے لیے گویا کہ مخصوص کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ آسمانوں اور زمینوں کا غیب جاننے والا، چھپی ہوئی اور مخفی چیزوں کا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی جاننے والا نہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا کوئی جاننے والا نہیں، یہ کہاں لکھا؟ یہ بھی قرآن میں لکھا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے لالے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، اس لیے کہ خود ساختہ محبت کے دعوے داروں کو آپ کا نام، اس کا انکار کرنے کی مجال نہ ہوگی۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ، وہی لا گیا، آپ فرما دیجئے نہیں جانتا۔ کون نہیں جانتا؟
ریگل چوک والے نہیں جانتے، یا لاہور والے، کہیں اور والے جانتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض، جتنے آسمانوں والے ہیں اور جتنے زمین والے ہیں کوئی نہیں جانتا الغیب، آسمانوں اور زمینوں والے غیب نہیں جانتے، الا اللہ، اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی اعلان کر دیا وما یشعرون ایان یبعثون، یہ غیب کیا جانیں گے آسمان و زمین والے، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد جب ان کو عالم برزخ میں پہنچا دیا جائے گا، یہ بھی نہیں جانتے کہ ما یشعرون ایان یبعثون، دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ میں پہنچا دیا جائے گا، یہ بھی نہیں جانتے کہ ما یشعرون ایان یبعثون، دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جو قرآن کریم نے دونوں باتیں کی، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا وہی ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا آسمانوں اور زمین والے غیب نہیں جانتے اس کے سوا۔ دوسری بات وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور آسمان و زمین میں سارے کے سارے اختیارات کا مالک بھی وہی ہے، اس کے سوا کسی کا اختیار اور کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آئے اور جتنے بھی آتے رہیں گے، کوئی اپنی زندگی کا مالک بھی نہیں ہے۔ ابھی قرآن کریم کی جو آیت سورہ روم کی پڑھی تھی، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اس کے سوا کسی نے ایک ذرہ بھی نہیں بنایا، کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا۔ سن چکے ہیں آپ؟ ثم رزقکم، اور یہ بھی مان لو کہ تمہیں رزق دینے والا بھی وہی ہے، ایک دانہ زمین سے نکالنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہی موت کا مالک ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ آگے قرآن پھر مطالبہ کرتا ہے، یہ چار صفتیں بیان کر کے نا، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی موت دینے والا، وہی حیات کا مالک۔ حل من شرکائکم، اور میرے ساتھ دنیا میں شریک ٹھہرانے والوں، حاجت روا مشرق کشا بنانے والوں، ذرا سامنے آ کر یہ تو بتاؤ، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، زیادہ نہیں ان چار باتوں میں سے کوئی ایک کام کرنے والا میدان میں آ کر دکھائے، کوئی چیز بنا کر دکھا دے، یا کسی کو روزی پہنچا کر دکھا دے، یا کسی کو موت دے دے، یا کسی کو زندہ کر دے۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم، ہے دنیا میں تمہارے شریکوں میں سے جو ان کام میں سے کوئی ایک کام کر سکے؟ جواب نفی میں ہے، کون آئے گا سامنے؟ قرآن کریم کہتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک ہے شریکوں سے اور بلند و بالا ہے۔ دنیا میں جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، کوئی بھی اس قابل نہیں جو خدا کا شریک بن سکے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا ذکر آیا ہے کئی مقامات پر، لیکن ایک مقام میں بڑا عجیب انداز سے ان کا ذکر ہے، آپ حضرات بھی سنیں اور قرآن کریم کی تلاوت کے دوران غور فرمائیں۔
اشارہ دینا میرا کام ہے، سوچنا فکر کرنا آپ کا کام ہے. تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ آخر اللہ کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور خاص طور پر ان کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اس کا بھی سبب ہے. کوئی بات بغیر سبب کے نہیں ہوتی. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور سب کے سامنے ہے کہ آج بھی دنیا میں ایک طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتا ہے، خدا مانتا ہے، کمی نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں دنیا موجود ہے. یہ جدا بات ہے کہ ابھی تک وہ بیچارے ایسی الجھن میں مبتلا ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے. لیکن بہرحال ان میں سے کچھ نہ کچھ ہے. یہ بھی قرآن کریم کی آیات میں لکھا ہے کہ قرآن کریم نے فتویٰ لگایا ایسے لوگوں پر. بہت سے لوگ فتوے سے گھبرا جایا کرتے ہیں، مگر جہاں فتویٰ اللہ نے لگایا وہاں تو ماننا ہی پڑے گا بھائی، چاہے میرا اور آپ کا دل مانے یا نہ مانے، جھکنا پڑے گا خدا کے حکم کے سامنے، ورنہ خدا کے ساتھ رشتہ قائم نہیں رہے گا. قرآن کریم کے فتویٰ بھی ذرا سن لیں تو پھر آگے وہ بات نقل کرتا ہوں. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ وہی ہے جو مریم کا بیٹا ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کریم فتویٰ لگا ہے. پھر دوبارہ قرآن کریم کہتا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے. خواہ وہ عقیدہ ہو یا یہ عقیدہ ہو، قرآن کریم نے فیصلہ دے دیا. آگے کہتا ہے قرآن وما من الہ الا الہ واحد. کوئی الہ نہیں، صرف ایک ہی الہ ہے جو واحد لا شریک ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر یہ بدبخت اپنی ان غلط باتوں سے باز نہ آئے جو زبان سے نکالا کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو، اللہ کے مد مقابل ٹھہرانے، خدا کا بیٹا یا خدا بنانے میں، اگر ایسی باتیں کہنے سے باز نہ آئے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے کافروں کو سخت ترین سزا دی جائے گی. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ. کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ کے دربار میں آ کر، کیوں مغفرت نہیں مانگتے اپنے گناہوں کی. واللہ غفور الرحیم. اللہ نے تو توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول رکھے. ایک صدی تک کوئی شرک اور کفر کر کے بھی اگر تائب بن کے خدا کے دروازے پر آئے گا اللہ معاف فرما دیں گے. ترغیب کا دروازہ کھلا ہے، مایوسی نہیں دلائی. رہی یہ بات عیسیٰ کون تھے؟ خدا تھے، تین خداؤں میں سے ایک تھے. کیا تھے؟ قرآن اس کی حقیقت بیان کرتا ہے. سنو یار، مل مسیح ابن مریم الا رسول. لوگوں ذرا اپنے مغالطوں کو دور کر دو، غلط فہمیاں زائل کر دو. اگر دنیا میں کسی انسان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، اللہ فرماتے مسیح اور کچھ بھی نہیں تھے، مریم کے بیٹے تھے. پہلی بات تو یہ مل مسیح ابن مریم الا رسول. پہلے نمبر پر وہ مریم ایک عورت، ایک خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. دوسرے نمبر پر وہ خدا کے رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل. اور ان کا رسول ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، ان سے پہلے بھی دنیا میں ہزاروں پیغمبر گزر چکے. گویا کہ اس سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا ان کو. جس طرح پہلے رسول تھے یہ بھی رسول، اور کوئی امتیاز نہیں ان میں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ.
اور ان کی ماں جن کا نام لیا گیا ہے وہ بھی اللہ کی نیک بندی اور اللہ کی ولیہ تھی. یہاں تک تو دونوں ماں بیٹے کا ذکر آ گیا اور حقیقت بیان کر کے بعد فرمایا کانا یأکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا روٹی کھایا کرتے تھے. پڑھا ہوگا آپ نے قرآن کریم میں، مگر اب غور کریں گے آپ. کانا یأکلان الطعام، یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. قرآن کریم کو کیا ضرورت بھائی، روٹی کھایا کرتے تھے. ساری دنیا روٹی کھاتی ہے، نہیں کھاتی روٹی؟ کوئی انسان ہے جو روٹی نہ کھاتا ہو؟ تو ان کی تخصیص کیا ہوئی جی؟ کتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں؟ کہیں فرمایا کہ یہ بھی روٹی کھاتے تھے؟ نہیں آیا. ان ماں بیٹوں کا ذکر کیوں آ گیا؟ روٹی کھایا کرتے تھے، ایک ایسی چیز جو ساری دنیا کو معلوم ہے، اس کا ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ قرآن کریم میں تو وہ بات آنی چاہیے جو کسی کو معلوم نہیں. لوگوں کو پتا تو ہے، لیکن اس مقام میں اللہ کریم نے یہ بات اس لیے فرمائی، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں یہ تو ذرا سوچ لو کہ یہ دونوں ماں بیٹا روٹی کھایا کرتے تھے. جو روٹی کا محتاج ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہوا کرتا ہے وہ مختار نہیں ہوا کرتا. ایک لقمہ روٹی کا تیار کرنے میں کتنی محنتیں صرف ہوتی ہیں زمین و آسمان کی فضا کائنات کی. آسمان کا سارا کارخانہ بھی لگا ہے اور زمین کا کارخانہ بھی لگا ہے. کتنی محنتوں کے بعد ایک لقمہ روٹی کا تیار ہوتا ہے، اس کو پھر اٹھا کر منہ میں ڈالا جاتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہے. خدا کی ذات وہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، خدا ساری دنیا کو کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا. یہی سمجھانا منظور ہے قرآن کریم کو. یہ کوئی گپوں والی کتاب نہیں میرے دوستو، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام، اس کے اندر ایک نقطہ جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، ہر بات با مقصد ہے. یہاں اس مقام میں یہی بات سمجھائے گی کہ کہاں غلط فہمی مبتلا ہو. خدا یا خدا کا بیٹا قرار دینے والوں، وہ تو کھانا کھانے کے محتاج تھے، وہ کھانا کھایا کرتے تھے. جو کھانے کا محتاج ہے وہ مختار نہیں ہوا کرتا. تم نے مختار کل سمجھ کر ان کو پوجنا پکارنا شروع کر رکھا ہے نادانوں. اور اس کے اگلے جملے میں قرآن کریم پھر اسی بات کو ذکر کرتا ہے. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. میرے پیغمبر آپ یہ بھی اعلان کر دیں، ارے جہالت کے مارے ہوئے نادان لوگوں، أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. ان کو پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جن کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ایک ذرہ برابر نہ کسی کو فائدہ پہنچانا ہے اور نہ نقصان دینا. نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. اور آگے واللہ السمیع العلیم، اور دور اور نزدیک سے ہر ایک کی حاجت کو دیکھنے والا، ہر ایک کی پکار اور فریاد کو سننے والا بھی وہی ہے. وہی سنتا ہے ہر ایک کی پکار کو اور فریاد کو. کسی کی پکار اور فریاد کو کوئی سننے والا نہیں ہے. جو دور اور نزدیک سے ہر ایک کے حالات کو جانتا ہے اور جو سنتا ہے وہی لبیک بھی کہتا ہے. وہ حاجت روا بھی ہے اور مشکل کشا بھی. ایک بات میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ، آپ حضرات پتہ نہیں غور فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں نقصانات کی فہرست تیار کر لیں. ہر آدمی کہے کہ یہ بھی میں چیز مجھے نقصان دینے والی ہے، یہ بھی نقصان دینے والی ہے، یہ بھی نقصان دینے والی ہے، یہ بھی نقصان دینے والی ہے. ایک لمبی فہرست تیار کر لی جائے اور پھر سب سے بڑا نقصان جو ہو سکتا ہے کسی انسان کو وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ سے مطلوب ہے. کسی انسان کو دنیا میں سب سے بڑا جو نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کا ازالہ نہ ہو سکے. سب سے بڑا نقصان انسان کو پہنچنے والا مالی نہیں ہے، جانی ہے، موت. زخم لگ جائے انسان کو وہ بھی نقصان ہے. ہاتھ کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، مگر زندگی اگر موجود ہے نقصان ہے، مگر اتنا بڑا نقصان نہیں کہ جس سے ساری جان چلی گئی. موت سب سے بڑا نقصان ہے.
مال پھر آ جاتا ہے، اولاد کے بھی دوبارہ آ جانے کا امکان ہے، بچے فوت ہو گئے اور پیدا ہو جائیں گے، ایک بیوی نہیں دوسری بیوی آ جائے گی، مگر جان ہی چلی گئی تو پھر اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ سب سے بڑا نقصان انسان کا موت ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، اللہ پر موت نہیں ہے، باقی ہر ایک پر موت ہے، اپنی اپنی باری پر چلا جائے گا، آنے والی ہے ہر ایک پر موت۔ جبریل امین پر بھی موت آئے گی، حتیٰ کہ موت پر بھی موت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کرنے کے بعد جب یہ فیصلے ہو جائیں گے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، موت نہیں آئے گی، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر اللہ مشکل بنا کر اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان آراف میں لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت پر بھی موت آ چکی ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی۔ جو جنت میں ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور جو جہنم میں ہے وہ مرے گا نہیں کہ تکلیف سے جدا ہو سکے، تکلیف سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ لا يموت فيها ولا يحيا۔ صحیح زندگی بھی اس کی نہیں ہے کہ آرام کر سکے، لیکن موت بھی نہیں ہو سکے گی کہ مصیبت سے چھوٹ جائے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں زندگی ہمیشہ کسی کی نہیں، موت ہر ایک پر ہے سوائے خدا کے۔ جس پر موت آتی ہے اور جو اپنی موت کو نہیں روک سکتا، جو سب سے بڑا نقصان اپنے بدن کو پہنچ گیا میرے دوستو، پھر دوسرے کسی کے نقصان سے کیسے بچا سکے گا؟ بزرگ بھی فوت ہوتے ہیں، ولی بھی فوت ہوتے ہیں، اور گنہگار اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ پیر فوت ہوتا ہے، گنہگار مرید اپنے کندھوں پر اس کی چارپائی کو اٹھا کر لے جا کر قبر میں دفن کر دیتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ موت کے وقت جب نزع کا وقت ہوتا ہے، روح کو بچا نہیں سکتا، نکل گئی، اب ایک لاش پڑی ہے، کوئی چاہے تو احترام سے چارپائی پر ڈالے اور اٹھا کر کو نیچے زمین پر پھینک دے تو اٹھ کر خود لیٹ نہیں سکے گا چارپائی پر، خود غسل نہیں کر سکے گا کہ چلو کسی کو غسل دینے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی میرا سطر نہ دیکھ لے، بے حس حرکت ایک وجود پڑا ہے، نیک ہے یا بد، غسل دینے میں زندوں کا محتاج، کفن پہنانے میں زندوں کا محتاج، قبر کھودنے میں زندوں کا محتاج، چارپائی پر ڈال کر جنازگاہ میں لے جانے میں زندوں کا محتاج، جنازہ پڑھتے وقت پڑھتے اللہم اغفر لحینا و میتنا، منہ سے کہتے ہیں کہ میت ہیں ہمارا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، پھر اٹھا کر لے جا کر منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جاتے ہیں واپس۔ وہاں فریاد نہیں کر سکتا کہ مجھے کہاں اس گوشہ تنہائی میں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں میرا کون ساتھی رہے گا جو مجھ سے باتیں کرے، دل بہلائے۔ اس وقت تک تو وہ زندوں کا محتاج، گنہگاروں کا محتاج جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن قبر میں دفن کرنے کے بعد پھر وہ ساری کائنات اس کا محتاج بن جاتی ہے کہ وہ حاجت روا بھی ہے، مشکل گزار بھی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی بے عقلی کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ مت تو ماری گئی ہے بے شمار انسانوں کی، مگر اس سے بڑا بے عقل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کہ چند لمحوں سے پہلے یہاں ایک آدمی ایک دفعہ آیا، یہیں لاہور شہر کا، سرکاری طور پر یہاں لائٹنگ کے لیے آیا تھا، عشاء کے بعد گفتگو ہوئی، اس کو میں نے اسی انداز سے سمجھایا، گفتگو کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ اس کے ناخن سے لے کر سر چوٹی تک شرک بھرا ہوا ہے۔ میں نے جو اس کو یوں سمجھایا نا تو وہ کچھ ڈاما ڈول ہو گیا، کہنے لگا کچھ اب بات سمجھ میں آنے لگی ہے، کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا، کہتے ہمارا ذہن کبھی نہیں گیا۔ میں نے کہا کم از کم اپنی عقل سے سوچ کہ روح نکل سے لے کر دفن کرنے تک قدم قدم پہ تمہارا محتاج، کفن بھی تم نے اپنے جیب سے خریدا، منہ سے کہہ نہیں سکے چلو فلاں جگہ میرے پیسے رکھے، بینک سے پیسے نکال کر جو میں نے کفن لیا۔ غسل دلانے میں تمہارا محتاج، کفن پہنانے میں تمہارا محتاج، اٹھانے میں تمہارا محتاج، نیچے رکھنے میں تمہارا محتاج۔ کیا بیت رہی ہے کوئی آفغاں نہیں کر سکتا کن حالات سے دوچار ہو رہا ہے ان مراحل میں، لیکن دفن کرنے کے بعد پھر وہ اولاد دینے والا بھی ہو گیا، روزی دینے والا بھی ہوگا، اور شفا دینے والا بھی ہوگا، اور غنی کرنے والا بھی ہو گیا۔ اس سے بڑی دنیا میں بدبختی اور کیا ہو سکتی؟ ارے یہ تو حیوان بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں حیوانات انسان کے مقابلے میں کم تر چیز اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہ حیثیت بخشی، انسان کو اعلیٰ بنایا، اس کو ادنا بنا دیا۔
مگر کوئی حیوان کسی حیوان کو لے جا کر پوچھتا نہیں ہے دفن کرنے کے بعد. کسی حیوان کو پوچھتا دیکھا کسی نے؟ اس مشرک انسان سے اس لیے حیوان بھی نفرت کرتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں جو اللہ کے باغی بن گئے. ان کے سامنے خدا کی کتاب موجود ہے, ان کے سامنے خدا کا نبی بیان کرنے والا ہے, اور نبی کی تعلیمات کو زندہ رکھنے والے دنیا میں موجود ہیں جو آوازیں دیتے چلے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ نہ نبی کی آواز کو یہ سنتے ہیں نہ خدا کی کتاب کو یہ سنتے ہیں. اور حیوان کی حالت یہ ہے کہ مالک اس کو ایک آواز دیتا ہے, اس آواز پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی جب تک کہ پوری سمجھ میں نہیں آئی. ایک تو یہ اعلان ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں ہمارے ملک کے اندر قومی جہالت جو عالمگیر ہو چکی ہے, شرک مختلف شکلوں کے اندر پایا جاتا ہے, اور شرک کی ایک شکل ہے 22 رجب کے کنڈے. مختصر لفظوں میں یہ سمجھاتا ہوں کہ شرک کا ایک نمونہ ہے, بس تفصیلات کا پھر انشاءاللہ. 22 رجب کے کنڈے شرک کی ایک قسم ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے دین اور ایمان کا کنڈا کر دیتے ہیں, لیکن جہالت چونکہ عام ہے, حقائق کا پتہ نہیں, اس واسطے اجمالی طور پر لوگوں کو سمجھانے اور اتمام حجت کرنے کے لیے ایک دوبر کا جو کئی برس پہلے میں نے لکھا تھا, اور ہر سال اس کو چھاپ کر ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے عقائد درست ہو جائے. وہ آپ کو نماز کے بعد مل جائے گا, مفت ملے گا. پہنچائیں, دوسروں تک پہنچائیں جہاں یہ بیماری موجود ہے. ایک بات ذرا بیٹھ جائیں, ایک بات ذرا بیٹھ جائیں. جو اعلان ہے یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے اس طالب علم جو چند روز پہلے قتل ہوا, اس سلسلے میں وہاں کے جو طلبہ برادری ہے انہوں نے عوام الناس تک اصل حقائق کو جاننے کے لیے اجمالی سی رپورٹ جہاں بھیجی ہے, اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ پبلک تک معلوم یہ ہو جانا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے عام طور پر کالجوں میں سیاسی بنیادوں پر قتل و غارت ہوتی ہے اور غنڈہ گردی ہوتی ہے, خود طلبہ کرتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ زبیر خان بابر 28 فروری کو کیوں شہید کیا گیا. اس کو کہتے ہیں کہ ہاسٹل میں چند بدماشوں کا ایک گروہ تقریباً گزشتہ 1.5 سال سے اس ہاسٹل کو بدکاری کا اڈا بنایا ہوا تھا. اخبارات میں کچھ یہ تفصیل آئی ہیں. یہ لوگ کھلم کھلا اپنے کمرے میں لڑکیاں لاتے اور اس پر متعدد بار ہاسٹل کی انتظامیہ اور کالج انتظامیہ کو مطلع کیا گیا, مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی. اس سے دیگر لڑکوں کو بھی ایسی قبیح حرکات کا حوصلہ ملا ہے. چنانچہ 24 فروری کو ایک اور لڑکا بعد نماز عشاء ہاسٹل کے مہمان خانے میں ملکہ بیت الخلاء میں قابل اعتراض حالت میں پکڑا گیا. کوئی لڑکی لائے ہوئے تھے. یہ صورتحال ہاسٹل کے وارڈوں کو دکھائی گئی, مگر کوئی مؤثر کارروائی نہ کی گئی. اس پر ان بدماشوں نے چیلنج کیا کہ ہم لڑکیاں لاتے رہیں گے, ہمیں کوئی روکے. چنانچہ اس کے بعد 2 دن یہ لڑکیاں لاتے رہے. 27 فروری کو لڑائی ہوئی اور 28 فروری کو زبیر خان بابر کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسجد سے نماز پڑھ کر یہ نوجوان نکلا باہر. ان بدماشوں کے بھیجے ہوئے قاتلوں نے شہید کر دیا. 2 اور لڑکے زخمی ہوئے. زبیر کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ ان بدماشوں کو بدکاری سے روکتے تھے, اور کئی بار کالج کا پرنسپل ڈاکٹر افتخار کو بھی ان حرکات کے بارے میں بتا چکے. اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قاتلوں کو سر عام پھانسی دے, ورنہ اور لوگوں کو بھی اس قسم بدماشی کرنے کا حوصلہ ملے گا. کہ اس ملک میں برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والوں کو ختم کیا جاتا ہے, مگر برائی کرنے والوں کے لیے کچھ بھی جو ہے کسی قسم سزا نہیں. اور اصل معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ملک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے. قانون نام کی کوئی شے بھی نہیں. کوئی انسان جو کسی وقت بھی رات اور دن میں, کوئی امیر کوئی غریب, یہ اس یقین کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا کہ میری جان محفوظ ہے اور میری عزت محفوظ ہے اور میرا مال محفوظ ہے. غیر یقینی صورتحال سے اس مملکت کا ہر فرد دوچار ہے. یہاں جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہی محفوظ ہے, اس لیے کہ سارا نظام حکومت جو ہے اسی کی حفاظت میں لگا رہتا ہے. باقی اس مملکت کے اندر کسی کی جان اور عزت اور مال محفوظ نہیں ہے. یہاں اگر قانون ہوتا نافذ تو کسی بدماش کو کہیں بدماشی کرنے کا موقع نہ ملتا, لیکن قانون نہیں ہے. اس واسطے دھڑلے کے ساتھ ببانگ دھول سڑکوں میں, بازاروں میں, دکانوں میں, ہر جگہ کے اندر گڈے اور بدماش جو بدماشیاں کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ کوئی قوت نافذہ جو ہماری گردن دبانے والی ہے نہیں ہے. اس واسطے جو انہیں کسی قسم خطرہ نہیں. بہرحال ان الفاظ کے ذریعے سے حکومت کے کارندوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ یہ صورتحال کسی طرح بھی اچھی نہیں ہے. بعض اوقات جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو امن کے اندر ہیں, دوسرے جائیں جہنم میں, بعض اوقات وہ گولی جو دوسروں کے سینوں پہ وسط ہوتی ہے ان کے سینوں تک بھی پہنچ جایا کرتی ہے. اس واسطے حکمران اپنی ذمہ داری کو پوری کریں
اور خاص طور پر یہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بدماشی کا اڈا نہ بنائیں.